انما الحیات الدنیا لعب کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں. یہ دنیا کھیل اور تماشے کی جگہ ہے. کھیل مختلف طریقے کے ہیں. کرکٹ ہے، والی بال ہے اور بھی دوسرے طریقے کے کھیل ہیں. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور بیکار کاموں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دنیا لعب کہتے ہیں عربی میں اس کھیل کو جس میں انسان کو مزہ آئے، اور لعب کہتے ہیں جو کھیل تو ہو لیکن مزہ نہ آئے، جس کو کہتے ہیں بیکار کے کام، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ. اس کی کھول دیا اور ٹک ٹاک پہ چلے گئے، اسکرول کر رہے ہیں، یہ لہو ہے مثال کے طور پر. انسٹا پہ چلے گئے، اسکرول کر رہے ہیں. کسی اللہ والے کو سننا تھا، دین کی باتیں سننا تھا، لیکن کچھ اور ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ. تو اس کو کہتے ہیں لعب. اور لعب جس میں فائدہ، وہ کھیل جس میں فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بطور استثناء کے ایکسپشن کی فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ یہ دنیا ساری کی ساری کھیل تماشا ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کیے، جو جن کے اندر بھی وہ چار باتیں پائی جائیں گی ان کی زندگی آخرت کے اندر کھیل اور تماشے کے طور پر شمار نہیں کی جائے گی. یوں کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں مقصد کے تحت گیا تھا اور مقصد پورا کر کے آیا. جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام کر کے آیا. اس دنیا میں اگر وہ چار کام ہم نہ کریں تو گویا یہ دنیا ہمارے لیے کھیل اور تماشا ہے. ہم نے اس کو کھیل اور تماشا بنایا. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک یہ کہ ایکسپشن، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین حق نازل فرمایا ہے اس پر ایک دوسرے کو جمع رہنے کی وصیت اور نصیحت کرتے. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا کام کہ کیسے بھی مشکلات آ جائیں بحالت ایمان اور بحیثیت مسلم ہم اس پر صبر کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. فرمایا یہ چار کام جس کے اندر ہوگا وہ اس کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے. وہ بے مقصد زندگی نہیں جیا، بامقصد زندگی جیا. لیکن جن کے اندر یہ چاروں میں سے کوئی نہیں ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو لہو و لعب کے طور پر گزارا. مثال انسان کے ہسٹری کو دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے انسانوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو وہ بامقصد اور بامراد زندگی گزارا. اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزاری گویا کہ وہ اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھا.
ہماری جو زندگی ہے وہ 5 چیزوں پر محیط ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ان چاروں کے اس آیت کے اندر آ گئی۔ ایمانیات کہ بندہ اللہ پر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اس کو ایمان لانا کہیں گے۔ لیکن اگر کسی کے ایمان میں ہی کھوٹ ہے اور وہ بہت عبادتیں کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، نفلیں پڑھ رہا، ذکر و اذکار کر رہا، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادتیں ناقابل قبول ہیں۔ جیسا پیوستہ جمعہ میں ہم نے یہ کہا تھا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا کی طرف پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تھے مسلمان، تھے کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ کہتے تھے یا علی البدر۔ حضرت علی کے زمانے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تمام کو پکڑ کر آگ کے حوالے کر دیا، آگ میں چلا دیا کہ یہ لوگ تو دین سے پھر گئے۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے یا ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں فالٹ ہے، تو وہ بھی اس کی عبادتیں بھی ناقابل قبول ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، دنیا کی جتنی بھی مذاہب ہیں اس میں اکثر و بیشتر لوگ اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے مانتے ہیں۔ یہودی ہے اسی اللہ کو مانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، کرسچن ہے اسی اللہ کو مانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، حتیٰ کہ سکھ جو ہے وہ اسی اللہ کو مانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ ہندو ہے جو کہتے ہیں ایشور اوپر والا، وہ بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں فالٹ ہے کہ وہ لوگوں کو جو انسان دنیا میں گزرے، آئے اور گزر گئے، ان کو بھی انہوں نے خدا بنا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بنا دیا، اور پھر دیگر اقوام نے، یہاں کی جو دیگر اقوام ہیں انہوں نے بھی الگ الگ خدائیں بنا دی۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صحیح طریقے پر جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان لاؤ اور ایمان لائے، تو وہ پھر خسارے والے میں سے نہیں ہے۔ فرمایا وَالْعَصْرِ، پوری فرمایا یہ زمانہ قسم ہے زمانے کی، وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا وہ تمام کے تمام خسارے میں ہے۔ پھر ایکسپشن کے طور پر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استثناء فرمایا کہ جو ایمان لائے، اور ایمان وہ والا ایمان جو صحابہ والا اور نبیوں والا تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ فرمایا ایمان کے پختہ ہونا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے۔ نیک عمل ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا، اس سے زیادہ بڑھ گئے تو زکوٰۃ دے دینا، اس سے اور آگے چھلانگ لگا دی تو حج کر لینا، اس سے اور آگے چھلانگ لگا دی تو اور بھی دوسرے رفاہی کام کر لینا، روزہ رکھ لینا، اس کو ہم سمجھتے ہیں نیک کام۔ یہ ہے نیک کام، اور یہ نیک کاموں کی جڑیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نیک کام ہے جس کو حدیث کے اندر تشریح فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بندہ دنیاوی کام کر رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے میں دین کا کام کروں گا، تو وہ بھی اس کے لیے نیک کام ہے۔ وہ دنیا کا کام کہاں رہا، اس کے لیے نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایک بندہ ہے بڑی کمپنی کھولا اور اس نے نیت کی کہ جتنی جماعتیں آئیں گی وہ ہم کو کھانا کھلاؤں گا اگر میری کمپنی کامیاب رہے۔ اس کی کمپنی کامیاب بھی رہی اور وہ جماعتوں کو کھانا بھی کھلا رہا، اللہ والوں کو کھانا بھی کھلا رہا، غریبوں میں بھی تقسیم کر رہا، اس نے اپنی نیت کی درستگی کر لی، گویا وہ اس میں بھی وہ نیک کام کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین 5 چیزوں میں منحصر ہے: ایمانیات، عقائد کا درست ہونا، عبادت درست ہونا۔ ہم عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، لیکن اس کے طریقے نہیں معلوم، کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں نفل ہیں، کون سی چیزیں واجبات ہیں، کون سی مباح ہیں، نہیں معلوم۔ گویا کہ ہم ابھی عبادات میں بھی کمزور ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک دور تھا کہ لوگ صلاۃ معکوس پڑھتے تھے۔ صلاۃ معکوس یعنی پیر اوپر اور سر نیچے۔ لوگوں نے اپنے سے گھڑ لیے تھے اس طرح ہم نمازیں پڑھیں گے، جس طرح آج کے زمانے میں شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں لوگوں نے اپنی نمازیں گھڑ لی ہیں۔ نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ایک دور تھا کہ مسلمان کچھ لوگ صلاۃ معکوس پڑھتے تھے، الٹا ہو کر، سر نیچے پیر اوپر۔ ان کی عبادتیں وہ عبادت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کرتے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے برادران وطن میں کہ 20 سال سے بندہ الٹا لٹکے ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی ریاضت ہے، یہی ایشور کو پانے کا طریقہ ہے۔ 15 سال ہو گئے، 15 سال سے اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیا۔ ابھی جو ان کا میلہ آیا تھا تو اس میلے میں ایسے سادھو نظر آئے کہ وہ 25 سال سے کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں۔ یہ وہ ان کی عبادتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی۔ اسی طرح کرسچنوں میں دیکھیں، ان میں رہبانیت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے نن بننے کا، کہ شادی نہیں کریں گے، مرتے دم تک ہم چرچ کے حوالے رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، اور رہبانیَّةً ابْتَدَعُوهَا ان کے خود کے کریٹ کرتا ہے، انہوں نے خود سے کریٹ کیا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر یہ چیزیں فرض نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خود گھڑ لیا۔ تو ایسی عبادت جو خود سے گھڑ لی گئی وہ عبادت اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ وہی عبادت قابل قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے۔ تو عبادات، ایمانیات، ایمان کا درست ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادات اسی طرح ہونا جس طرح اللہ کے رسول سکھلا کر گئے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے گھڑ لینا نمازوں کو یا دوسری عبادتوں کو، یہ درست نہیں ہے، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیکی کے صرف یہی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور چیز فرمائی: معاملات، ایک دوسرے سے لین دین، خرید و فروخت، بائے سیل، یہ تمام چیزیں بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے کے جو معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کر دی کہ یہ رائٹ وے ہے اور یہ رانگ وے ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تبع فی سوقنا من لم يتفقه فی الدین،
کہ ہمارے بازاروں میں وہ شخص خرید و فروخت نہ کرے، سامان نہ بیچے، سامان سیل نہ کرے جو دین کے مسائل نہ جانتا ہو، جو خرید و فروخت کے بائع اور سیل کے مسائل نہ جانتا ہو، وہ ہمارے بازاروں میں سامان نہ بیچے، وہ ہماری مارکیٹ میں نہ آئے۔ امیر المومنین نے انہوں نے حکم دے دیا کہ جس بندے کے اندر مسائل کی واقفیت نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کہ میں یہ سامان جو بیچ رہا ہوں یہ میں سچ بول کر بیچوں یا جھوٹ بول کر، ٹرخا دوں، خراب مال ہے اس کے اندر گھسا دیا، دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، اس طرح اگر اس کو دین کے مسائل سے ناواقف ہوگا تو وہ پھر جھوٹ بول کر اپنے سامانوں کو بیچے گا، دھوکہ دے کر اپنے سامانوں کو بیچے گا، وہ غلط طریقے سے اپنے سامان کو بیچے گا اور سمجھے گا کہ میں اپنے مال میں بہت پروفٹ کما رہا ہوں، اور پھر وہی لقمہ سے کھانا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ تو جو حرام لقمہ پیٹ میں گیا دھوکہ دے کر کہ آپ نے غلط طریقے سے مال بیچا ہے بازار کے اندر، اب وہ مال سے جو کمایا پروفٹ ہوا اس سے ہم نے کھانا کھایا، اب وہ حرام لقمہ پیٹ میں ہے تو ہم چاہے صبح سے شام تک اللہ اللہ کر لے، کوئی انوار ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے معاملات درست نہیں کیے۔ آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا یہ قول کہ جو بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے مسائل نہ جانتا ہو وہ ہمارے بازاروں میں اپنا سامان نہ بیچے۔ اور آج کے زمانے میں جو سب بالکل نہیں جانتا وہ کامیاب ہے بازار کے اندر، مسائل کچھ بھی نہیں جانتا، گراہک آیا اس کو دھوکہ دے کر سامان بیچ دیا، خراب کپڑے ہیں، فل لائٹنگ لگائی، وہ چمک رہا کپڑا، اور وہ بندہ آنے والا خرید لیا اور چلے گیا، گھر میں دیکھا تو اس میں کوئی چمک نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دن میں جب دکان کھولتے تھے اور جب ابر آلود ہوتا تھا، بادل آسمان پہ آ جاتے تھے اور بارش کے آثار دکھنے لگتے تھے تو اپنی دکان بند کر دیتے تھے کہ کہیں لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں دھوکے سے خرید کر نہ جائے۔ تو آج ہمارے معاملات درست نہیں ہے۔ ہم تو نیکی کا کام یہی سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، بہت زیادہ چھلانگ لگاتی تو حج کر لینا، عمرہ کر لینا، لیکن یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی نیکی کے کام ہے، معاملات۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز معاشرت۔ یہ انسان جو ہے مدنی الطبع ہے، ایک ساتھ رہنے کا عادی ہے، ایک ساتھ وہ زندگی گزارے گا، جانوروں کی طرح نہیں کہ الگ الگ زندگی گزارے، وہ ایک ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرت، شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی کو ادا کرنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر کو ادا کرنا ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے باپ کو ادا کرنا ہے، باپ کے کیا حقوق ہے بچوں کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق ہمارے ہیں تو ہم ادا کرنا ہے، اور ان پر ہے تو ان کو ادا کرنا ہے۔ آج ہماری فیملی لائف جو ہے، یہ معاشرت جو ہے وہ بگڑ چکا، ذرا سی بات پر ہم بچوں کو مارتے ہیں اور بچوں کو تنگ کرتے ہیں، یا بچے پھر ابا کی گستاخی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی اہلیہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس 10 سال حضور کی تربیت میں رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور مجھے بھیجتے تھے کوئی کام کے لیے تو میں جاتا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا، پھر حضور وہ خود کام کر لیتے تھے، اور آنے کے بعد جب میں گھر پہنچتا تھا حضور نہیں کچھ بولتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے معاشرت۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاق، مورل۔
مورل اور اخلاق کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے ہمارے اندر سے. نہ بڑوں میں اخلاق ہے نہ چھوٹوں میں اخلاق ہے. اخلاق دو ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک جو دکھتا ہے، اگر چہرے پر دھول ہے، گرد ہے، کپڑے گندے ہیں تو ہم چینج کر لیں گے، چہرے کو دھو لیں گے، تو یہ ظاہری اخلاق کو ہم سنوار لیں. لیکن جو باطنی اخلاق ہے، انسائڈ مورل، جو باطنی اخلاق ہے، ان اخلاق کو بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، حسد کرنا، غصہ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تمام باطنی اخلاق ہے، ان کو سدھارنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم سکھلاؤں. اور آج ہم مسلمان جو ہے اخلاق میں سب سے پیچھے ہیں. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے لوگ مثال دیتے تھے. گجرات کے لوگ جب ممبئی آئے، خصوصاً پالن پور وغیرہ کے، تو وہ شروع میں گھوڑا گاڑی چلاتے تھے. پھر زمانہ آگے بڑھا، ٹیکسی آ گئی تو وہ ٹیکسی چلانے لگے. اب تو خیر وہ مختلف میدانوں میں ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی ممبئی جاتا تھا تو خواہ وہ ہندو ہو تو وہ بھی اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ اسٹیشن سے اترنے کے بعد کسی داڑھی ٹوپی والے کے گھوڑے گاڑی میں یا ٹیمپو میں بیٹھے، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. وہ رانگ روٹ سے، لمبی سڑک سے نہیں لے جائے گا زیادہ پیسے کھینچنے کے لیے. وہ تمہیں غلط جگہ پر نہیں لے جائے گا، وہ تمہیں صحیح جگہ پر پہنچائے گا. تم ان کی ٹیکسی یا گھوڑے گاڑی پہ بیٹھنا. یہ ہمارے مورل تھے، یہ ہمارے اخلاق تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ اسٹیشن کو اترنے کے بعد. کیوں؟ کہ ان مسلمانوں نے اپنے باطنی اخلاق کو بھی سنوارا اور ظاہری اخلاق کو بھی سنوارا. پہلے بنانے پڑتے ہیں. آج نوجوان کہتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو جاب نہیں ملے گا. بھائی سکھوں کو کیسے مل جا رہا؟ دیگر قوموں کی داڑھی والوں کو کیسے مل جا رہا؟ آپ کو کہیں کو نہیں ملے گا. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو ادھر رکھ دیا اور کہا کہ آپ دیکھتے رہنا قوم کو. لیکن قوم گائے پرستی میں مبتلا ہو گئی. آنے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور بالوں کو پکڑا کہ کیوں تو نے لوگوں کو نہیں روکا، یا اگر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں لے کر آ گئے کوئی تو کے پاس، میرے پاس لے کر آ جاتے. تو چھوٹے بڑے بھائی نے کہا یا ابن امتی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی کو مت پکڑو. تو یہ داڑھی صرف حضور کی سنت نہیں ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے، یہ بتانا. تو ان مسلمانوں نے اپنا مورل اور اپنے اخلاق پیش کیے تو لوگ ان کی گاڑیوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے. آج ہمارے اخلاق اور انسائٹ ہمارے درست نہیں ہے. نہ ظاہری اخلاق درست ہے نہ باطنی اخلاق درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے یہ 4 یا 5 کام درست ہیں، وہ صحیح اگر کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے. اسی کو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور ایکسیپشن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو شروع میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی
کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُم، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو تو ان میں یہ پانچوں چیزیں آ گئی، ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، اور قرآن کی وہ چاروں باتیں آ گئی، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا ان تؤمنوا وتتقوا، یعنی اللہ سے ڈرو ان سب معاملات میں، کسی سے کچھ لینا دینا ہے یا بیوی بچے ہے ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اخلاق ہے چاہے وہ ظاہری اخلاق ہو یا انسائیڈ اخلاق ہو، اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ کون سے الفاظ تم نکال رہے ہو یا کیسی تدبیریں تم سوچ رہے ہو۔ فرمایا تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام یا 5 کام کیے۔ دلیل، اب انسان کی ہسٹری کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں شادی پر تنازع ہوا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ چھوٹے بھائی کے اخلاق درست تھے، اس کا ایمان بھی درست تھا، بڑا بھائی ایمان تو رکھتا تھا لیکن اس کے اخلاق درست نہیں تھے، تو بڑا بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتل کا گناہ قابل کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس کا موجد ہے، وہ اس کا کریٹر ہے۔ تو آج اگر ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا کوئی گانا ہم آگے شیئر کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، تو گویا یہ وہ کام کر رہے ہیں جو قابل نے کیا، اور جہاں تک پھیلتا رہے گا ہمیں گناہ ملتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام اب تک ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اولاد سے نسل چلی، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف تھے ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، باپ بھی مخالف تھا لیکن آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں، لیکن جو ایمان نہیں لائے اور عمل صالح نہیں کیے، اللہ سے نہیں ڈرے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کیے، معاملات کو درست نہیں کیے، ان کا انجام کیا ہوا آج دنیا ان کے ناموں تک کو نہیں جانتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے یہودی لوگ آئے تھے تو ان کے ساتھ صرف 12 لوگ تھے، ایمان والے صرف 12 تھے، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے، وتواصوا بالحق، کہ کیسے بھی حالات آ جائے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور کتنی بھی آزمائشیں آ جائے، یہاں تک کہ وہ 12 لوگ کانپ رہے تھے کہ اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، پھر بھی وہ صبر کے دامن کو تھامے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے کہ آزمائش تو آنی جانی ہے لیکن دین پر جمے رہو۔ ان 12 کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ان 12 لوگوں کی وجہ سے آج دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ وہ ابھی ایمان میں بھٹک گئے، اخلاق میں بھٹک گئے، لیکن ان کی جو پیڑھی تھی شروع کی وہ ایمان میں مضبوط تھی، جس کی بدولت، اور یہودی اس وقت بھی اتنے تھے، آج بھی اتنے ہی، آج بھی وہ اتنے ہی ہیں۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال تک آزمائش کی زندگی تھی، اور مدینے کے اندر آئے تو 8 سال تک بھی وہ مکے کے کفار حملہ کرنے بار بار مدینے پر چڑھائی کرتے تھے، لیکن صبر اور استقامت پہ دین پر جمے رہے۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا پوری دنیا ہے، لیکن جو حضور کے دشمن تھے، جو صحابہ کو ستائے، ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ خسارے میں جو نبیوں کی بات نہیں مانتے، وہ لوگ خسارے میں جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، جو اپنے معاملات درست نہیں کیے، اخلاق درست نہیں کیے، معاشرت کو درست نہیں کیا، ایمان کو درست نہیں کیا، وہ لوگ خسارے میں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو صحیح طریقے پر بنائیں، اور اپنے اخلاق کو اور معاملات کو سنواریں، اور معاشرت، بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اپنے اخلاق کو، اپنے مورل کو بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔